بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. محترم مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، دینی و ملی نوجوانوں، محترم بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. محترم مشاہدین، معزز سامعین، آج کی اس مختصر سی نشست میں اسی مہینے کے تعلق سے جو باتیں سلسلہ وار آپ کے سامنے ہفتوں میں کی گئی، آج اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسی رجب کے مہینے کے تعلق سے جو چند باتیں اور واقعی جو لوگوں نے اس رجب کی فضیلت کے تعلق سے موضوع منکر اور ضعیف حدیثوں پر اعتماد کر کے اسلام سمجھ لیا ہے، اسی کو در حقیقت آپ کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق کہنے کی، حق سننے کی اور اسی پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم مشاہدین، رجب کا مہینہ جسے اسراء اور معراج کے واقعے سے جوڑ کر آج دیکھا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج کا یہ موضوع کہ کیا اسراء اور معراج کے تعلق سے اس رجب کے مہینے کو کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے کیا نبی نے بھی 27 رجب کو 27ویں رجب کی 27ویں تاریخ دن اور رات یا صحابہ نے اس کو منایا، اسراء اور معراج کا، یا یوم اسراء اور معراج یا لیلۃ الاسراء والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں، نبی کی زندگی میں کیا کبھی منایا؟ معزز مشاہدین کرام، اسراء اور معراج پر مختصر سی روشنی قرآن کریم کی آیت کریمہ کے تحت ڈال دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرایا، عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر کا نام جو ہے معراج ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ دو حصے ہیں، اسراء اور معراج. اسراء کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بابرکت ہے، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی اللہ رب العالمین فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں کہتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی، اور یقیناً اس کے ارد گرد یہ انبیاء کا مسکن اور انبیاء کا مدفن رہا ہے، یہاں پھلوں کی کثرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس میں ہم نے برکت نازل فرمائی، اس کے ارد گرد اس مسجد اقصی تک اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو لے کے گیا. کیوں اللہ نے اس کا ہدف اور مقصد اس آیت کے اندر بیان کیا؟ اس کا مقصد میرے بھائیوں یہ نہیں تھا اسراء اور معراج کا کہ یوم اسراء یا لیلۃ الاسراء والمعراج منایا جائے، خصوصی طور پر اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں یا کسی عبادت کو زیادہ ثواب ملے گا یہ سمجھ کر کے اس رات کو یا دن میں روزہ رکھ کر کے کیا جائے. یہ مقصد نہیں بتایا اللہ نے قرآن کے اندر. اللہ نے کہا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے یعنی نبی کو اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں.
लिनुरियहु मिन आयातिना, अपनी निशानियों के कुछ नमूने हम अपनी कुदरत के कुछ नमूने और कुछ निशानियां उस नबी को हम दिखाएं, इसीलिए हम मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक रातों रात हमने उनको सफर कराया। और फिर अल्लाह ताला ने मेराज के ताल्लुक से भी दूसरी जगहों में कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बैतुल मक़दिस से आपने तमाम अंबिया की वहां इमामत कराई, और फिर इमामत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर ले जाया गया। आसमान, सातवें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नमाज और दीगर वो अहकाम नाजिल फरमाए वही के जरिया। और जो अर्श के नीचे है सातवें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर अर्श, अर्श के नीचे सिदरतुल मुंतहा, सातवें आसमान पर, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात अता फरमाए, जैसे नमाज एक अहम इबादत वहां अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला फिर कहता कि इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब सुनने वाला, देखने वाला है। सूरह इसरा की आयत है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इसरा को उजागर किया कि हमने ही, यानी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तक पहुंचे और वहां आपने अंबिया की इमामत फरमाई। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान के ऊपर ले जाया गया और तमाम अंबिया से मुलाकात, इसी दरमियान आपने तमाम अंबिया से मुलाकात भी की। कुछ अंबिया जो मिले पहले आसमान पर, कुछ जो दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करते गए। इसे कहते हैं मेराज। यानी मेराज जो आम तौर पर आज इसे ताबीर किया जाता है मेराज, मेराज करके, यह दरअसल दो हिस्से हैं। इसके दो हिस्से हैं। पहला इसरा कहलाता है, जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर का नाम है, और दूसरा हिस्सा जो है वो मेराज कहलाता है, जो बैतुल मक़दिस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों के ऊपर ले जाया गया। उस सफर को मेराज उसको जो है मेराज कहा जाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये इसरा और मेराज यकीनन इस पर एक मोमिन का कामिल ईमान है और सहाबा का ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आकर के कुफार मक्का के सामने ये बात पेश की कि आज मैं रातों रात ही मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातवें आसमान पर मुझे ले जाया गया और मैंने वहां बहुत सारी चीजों को, अल्लाह की आयतों, अल्लाह की निशानियों को मैंने देखा, नमूने देखे, जन्नत देखा, जहन्नम देखा, जहन्नमियों को देखा। कुछ लोग जहन्नम में ऐसे लोग थे, जन्नत में मैंने ऐसे लोगों को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जब बयान किया तो सबों ने, एक गया दौड़े दौड़े अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहता है कि अबू बकर, क्या आपको ये यकीन है, ये आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि कोई ये दावा करे कि वो रातों रात मक्का से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से फिर सातों आसमान पर उसे ले जाया गया और सिर्फ रात के चंद घंटों में ये सफर उसने किया और वापस आ गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हरगिज नहीं। कहा आपके दोस्त मोहम्मद का यही कहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना? कहा हाँ। कहा तब ये 100% सच है। जिस नबी के पास जिब्रील पलक झपकते ही सातवें आसमान से लेकर के वही आ जाते हो, क्या उस नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर नहीं कि उस नबी को रात के चंद ही घंटों में अपने पास बुलाए और फिर वहां से उन्हें सारी चीजें अता करके फिर भेजे? तो बिल्कुल उन्होंने कहा। और वहीं से आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर फौरन जिन्होंने तस्दीक की, सबसे पहले तस्दीक की अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, इसीलिए आपका लक़ब as-सिद्दीक़ पड़ा। ये वाक़या और ये यकीनन इसरा और मेराज जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान के अंदर किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उरज बी समा, कि मुझे आसमान पर चढ़ाया गया, तो बैतुल मक़दिस से आपको आसमान तक ले जाया गया। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, कहने का माना यह है कि ये मुकम्मल एक ईमान है, अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर आपको मेराज कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजस्दही अपनी जिस्म जान के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से आपको आसमान पर ले जाया गया और फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस रातों रात ही, रात के चंद ही घंटों में ये सफर आपने तय किया और आप मक्का अपने घर पहुंच गए।
یہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، لیکن یہ سفر آپ کو جو کرایا گیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے اس چیز کی جنہوں نے تصدیق کی، کیا آپ کی زندگی میں کیا یوم لیلۃ الاسراء والمعراج کو خصوصی کسی عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا صحابہ نے اپنے سے کیا؟ کیا کوئی ایسی بات ملتی ہے؟ اس کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس کو ذکر کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ من امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کہ جس نبی کے اس کی امت میں سے حواری نہ ہوں، ان کے اصحاب نہ ہوں، ان کے ماننے والے نہ ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور وہ اصحاب ان کے اور وہ حواری اور وہ ان کے ماننے والے، ان کے انویائی ان نبیوں کے اس نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ ثم انها تخلف من بعده خلف، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نااہل لوگ پیدا ہوتے ہیں جو زبان سے یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو زبان سے کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں، اور جو جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا کرنے کا اسے وہ کرتے نہیں، جس کا حکم نہیں دیا گیا اسے کرتے ہیں، اور جس چیز کو زبان سے وہ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو وہ کرتے نہیں، جس کا انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے اپنے ہاتھ کے ذریعہ وہ بھی مومن ہے، جو اپنی زبان سے ان سے جہاد کرے یعنی ان کو حق بات بتلائے تو وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے یعنی ان کی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی اس آمیزش کو، ان کی اس بدعت کو اگر وہ برا اپنی دل سے برا جانے تو کہا وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہا اور اس سے کم تر رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو گویا اس کے اندر رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک جز ہے۔ بغیر نبی سے محبت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی اگر نبی پر ایمان نہیں لاتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، اور ایمان لانا اور محبت کرنا اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ جو نبی نے کیا، جو نبی نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، اسی کو بجا لانا یہی محبت کی دلیل ہے۔ دعویٰ کرنا زبان سے یہ محبت نہیں ہے۔ جو نبی نے جس چیز سے روکا اس چیز کو اسی چیز کو کرنا اور اس کو اپنی طرف سے اضافہ کر کے عبادت سمجھنا یا اس پہ زیادہ نیکی اور ثواب ہے اس کو کرنا، یہ بدعت ہے، اور بدعتی کبھی محب نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، کب کرایا گیا؟ کیا اس کی کوئی تاریخ نبی نے متعین کی؟ آپ نے بتائی؟ آپ کے بعد صحابہ کرام نے بتائی؟ اگر بتایا ہوتا، اس کی کوئی فضیلت ہوتی تو ضرور آپ نے بتایا ہوتا۔ اگر اس کی کوئی فضیلت، یہ اس دن میں روزہ رکھنے کی یا اس رات میں زیادہ خصوصی طور پر عبادت کرنے کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے وہ اصحاب صحابہ کرام کبھی اس بات سے پیچھے، اس نیک عمل سے پیچھے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر یہ نیک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد آپ نے 23 سال اپنی زندگی گزاری، 10 سال کم و بیش مکہ، 13 سال کم و بیش مکہ میں اور 10 سال کم و بیش مدینہ میں۔ 23 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی اگر اس کی حقیقت یا اس میں زیادہ ثواب ہے آپ نے اس پر ابھارا ہوتا صحابہ کو تو اس بات میں اختلاف ہی نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کرایا گیا۔ میرے معزز ساتھیوں، اب آئیے، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ نہ صحابہ کرام سے، نہ نبی سے خود، اور نہ ہی ان کے بعد کے تابعین سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کی تاریخ کو، رجب کی 27ویں رات کو کرایا گیا تھا۔ یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں جس کو دین میں اضافہ اور بدعت کے طور پر اس کو ایجاد کیا گیا۔ نیکی اور ثواب زیادہ ہے اس میں، یہ کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے چند
محققین سلف کی کچھ باتیں ہم ملاحظہ کرتے ہیں. ابو شامہ علامہ ابو شامہ اپنی کتاب مفید کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان الاسراء لم یکن فی شہر رجب. اولاً تو سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ شہر رجب یعنی رجب کے مہینے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا ہی نہیں گیا تھا، کہیں ثابت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ بعض مواعظین نے جو قصے کہانیاں بڑی لمبی چوڑی نمک مرچا لگا کر کے بیان کرتے ہیں، کہا ان لوگوں نے اس چیز کو کہتے کہتے عام کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب میں معراج کرایا گیا تھا، جبکہ یہ عین کذب ہے، یہ مکمل طور پر جھوٹ ہے کہ اہل جرح و تعدیل کے یہاں، تعدیل و تجریح والوں کے یہاں، یعنی محدثین فقہاء سلف کے یہاں یہ عین جھوٹ ہے. کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں اسراء اور معراج کرایا گیا. اسی طرح سے امام ابو اسحاق الحربی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 ربیع الاول کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو، آپ کو 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا. 27ویں ربیع الاول کو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج یعنی آپ کے معراج کرائے جانے کا جو واقعہ ہے، اس کے وقت میں کب آپ کو کرایا گیا، اس میں 10 اقوال سے بھی زیادہ باتیں کہی گئی ہیں. 10 لوگوں نے 10 بات، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کم سے کم یہ 10 ہیں کہ جس پہ تھوڑا سا جو قریب ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا، کہا کہ ایک قول ہے کہ آپ کو رمضان میں معراج کرایا گیا، دوسرا قول ہے کہ شوال میں کرایا گیا، تیسرا قول ہے رجب میں کرایا گیا، چوتھا ہے کہ ربیع الاول میں کرایا گیا، پانچواں ہے کہ ربیع الاخر میں کرایا گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج کی رات کی کوئی تعین، کسی رات میں آپ کو اسراء اور معراج کرایا گیا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو اس بات کی، جس سے اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ فلاں مہینے یا فلاں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا تھا. یہاں تک کہ کس عشرے میں آپ کو کرایا گیا تھا، ابتدائی مہینے میں کہ جو ہے وسط مہینے میں، یعنی پہلے عشرے میں کہ دوسرے عشرے میں کہ تیسرے عشرے میں، اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بخاری کے شرح کرنے والے مشہور اور معروف جو ہے امام علامہ، یہ بھی اس بات کو کہتے ہیں. میرے معزز ساتھیوں، ان باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کہیں حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کرایا گیا تھا، معراج کرایا گیا، لیکن کس تاریخ کو، کس مہینے میں. اگر یہ اس تاریخ کی کوئی فضیلت ہوتی یا اسراء اور معراج سے جو ہے اس کی تاریخ اور دن سے ایک مومن کا کوئی ایمان کا تعلق ہوتا تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کرتے. اگر کوئی ثواب اور کوئی فضیلت ہوتی اس تاریخ یا اس رات میں عبادت کی تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہر چیز حدیث کے اندر محفوظ ہے. میرے معزز ساتھیوں، سمجھانا یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ 27 رجب جو ٹھان لیا گیا ہے، یہ جیسا کہ کہا امام ابو شامہ نے، علامہ ابو شامہ نے، کہ یہ قصہ کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو جو ہے اپنی نت نئی چیزیں، کچھ چیزیں ملا کر کے بیان کرنے والوں نے اس چیز کو کہتے کہتے اس بات کی تعین کر دی کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا. در حقیقت اس کی صحیح تاریخ اور صحیح مہینہ کسی کو نہیں معلوم. اگر اس کی کوئی اہمیت، یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جن چیزوں سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں، جس تاریخ اور جس دن کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کا، اور ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دن یا اس تاریخ کو ہمارے نبی نے یا صحابہ کرام نے اس پہ کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، تاکہ لوگ اس کو بدعت نہ مان لیں، مستقبل میں آ کر کے لوگ اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرنا، جیسا کہ آج کر لیا گیا ہے. اور اسی بنا پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اولاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کرایا گیا، اس بارے میں بھی اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیا مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے جب کرایا گیا تو 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے نبی بننے کے بعد. لیکن کہتے ہیں کہ تمام اقوال، اس میں بھی کافی اختلاف ہے، شہر میں یعنی مہینہ
اور کس سن میں، یعنی ہجرت سے پہلے 1 سال پہلے ہوا یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے، کب آپ کو معراج کرایا گیا، یہاں تک اس بات کی بھی کوئی تحدید اور کوئی جو ہے تاریخ ثابت نہیں ہے۔ امام علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیکن تمام اختلافات میں جو سب سے راجح بات اقرب لگتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ ہجرت سے 3 سال پہلے کرایا گیا اور ربیع الاول کے مہینے میں کرایا گیا۔ 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ میرے معزز ساتھیوں، ذرا ان اقوال کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، اور حدیث میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں معراج کرایا گیا، مجھے معراج کرایا گیا، اسراء کرایا گیا، بیت حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے میں نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، لیکن کس تاریخ اور کس مہینے میں، یہ میرے بھائیوں کہیں نہیں ثابت ہے، کہیں نہیں ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت سے بچنے کی اور اسی چیز کو فضل و ثواب کے لائق سمجھنے کی جو ہمارے نبی نے یا صحابہ کرام نے واضح فرمائی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فلاں دن کا روزہ رکھو جس میں کوئی اختلاف نہیں، یوم عاشورہ کا روزہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ فضل و اس میں زیادہ ثواب ہے۔ یوم عرفہ کے دن کا روزہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، اور اسی طرح سے لیلۃ القدر، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جو فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، جو بعد کی آمیزش ہے اس میں ضرور اختلاف ہے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو ہمارے نبی نے ضرور بتا دیا ہوتا، صحابہ کرام نے اس پہ ضرور عمل کیا ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور آپ کے قول و کردار کو صحیح ڈھنگ سے ہمیں جان کر اسی پر عمل کرنے والا، اور اسی نازل کردہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دین جو ہے جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچایا، اسی دین کا ہمیں مکمل پابند بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعتوں سے بچا لے، نت نئے طریقے جو ایجاد کیے جاتے ہیں دین کے نام پر، اللہ تعالی ہمیں ایسے گمراہ راستوں پر چلنے سے بچائے اور ہمیں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ نبی نے جو کیا، صحابہ کو جو تعلیم دی، صحابہ نے کیا، جو چیزیں محفوظ ہیں حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں سے، صحیح سندوں سے، وہ ہمارے لیے، وہی ہمارے لیے چراغ ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس پر عمل کر لینا ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہ ضامن ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔